کی یاد اٹھا سکتے ہیں جو بڑی بڑی محافل میں ہم کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کریم نے مجھے بھی آپ کو بھی اس محفل میں بیٹھنے کی، اللہ کا ذکر سننے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ دوستان گرامی، ایک بزرگ حضرت ابو عمر سلیمان، ابو عمر سلیمان جو ہے وہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ اکٹھی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گیا، ایک بزرگ کی بارگاہ میں گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میں کس نیت سے یہ کام کروں۔ تو وہ فرماتے ہیں جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے اس بات کو جو پہنچایا وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے بھی وہ بات بڑی اچھی لگی۔ وہ بزرگ فرمانے لگے تم پوچھتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس نیت سے لکھوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم نے یہ حدیث تو سن رکھی ہے نا کہ جب اللہ کا ذکر، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی شروع وہاں سے ہوتی ہے، وہ تو نیکوکاروں کے سردار ہیں۔ تو جب ان کا تذکرہ ہوگا، جب ان کا ذکر ہوگا، تم ایک حدیث لکھو گے تو کم از کم ان کو یاد تو کرو گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو لکھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان بھی جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ بھی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی زبان جو ہے وہ پکارے گی، درود بھی پڑھا جائے گا، قلم لکھے گا بھی۔ آپ فرماتے ہیں اتنا تذکرہ ہوگا تو خود تصور کر لو، جب ایک عام نیک بندے کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ محفل چھوٹی ہو، گھر کی ہو، مسجد کی ہو، بڑا اجتماع ہو، مقصود یہ ہے کہ جہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو وہاں پروانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نیت ایسی ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہمارے دل کی آبادی کا اہتمام ہوگا۔ جب ہم ان محافل میں بیٹھتے ہیں، ہم نے اصل میں علماء سے اتنا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ یہ چیزیں سن لی ہیں نا کہ جب ایک چیز کا زیادہ تذکرہ ہو جائے، زیادہ ذکر ہونے لگے تو اس کی اہمیت ذہنوں سے اتر جاتی ہے۔ میں آج دن کو بھی بیان کر رہا تھا کہ ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھو گے تو 90 نیکیاں ملیں گی، تو ہم نے اتنی دفعہ اس کو سنا ہے کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں رہا کہ یہ کلمہ، ایک کلمہ کہہ دینے سے ہم پر اللہ کا کتنا احسان بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا احسان ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا۔ آپ فرمانے لگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، جب تم ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور عشاء کی نماز کے بعد
جو ہے وہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے نام اعمال میں 1500 سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 1500 تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور 1500 سے زیادہ تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو میرے کریم خود فرمانے لگے کہ اے صحابہ تم خود یہ اندازہ کر لو کہ ایک بندہ ایک دن میں 1500 گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ ایک دن میں 1500 گناہ نہیں کر سکتا۔ ہم اس عمل کو اتنا جو ہے وہ ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ کہہ دو، ہم نہیں کہتے۔ بھائی نعت خان کے لیے نہیں کہو، تم قاری کے لیے نہیں کہو، تم مولوی کے لیے نہیں کہو، اپنے اعمال کی خوبصورتی کے لیے، اپنے دامن کو سجانے کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے یہ کلمات ہر مرتبہ کہتے گا۔ ہم نے اس چیز کو سنا اتنا ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ہم پہ ہلکی ہو گئی۔ ہم سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، اللہ 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 خطائیں مٹاتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ کریم یہ کتنا بڑا اجر ہمیں نصیب فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر لینے سے اللہ کریم کی رحمت کوئی بارش کی بوند تو نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت آسمان سے نازل ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے کہ بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، شاید ہمارے تصور میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جیسے بوند بوند جو ہے وہ بارش نازل ہوتی ہے اور زمین پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پانی تیرنا اور بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی رحمت کوئی بوند بوند نازل ہوتی ہو، لیکن یہ نہیں ہے۔ اس کی رحمت کی کیفیت کو تو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لے لیا جائے، ایک دفعہ محبت سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیا جائے، میرا اللہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، کتنا جو ہے وہ اس بندے پہ اللہ رب العزت کی نگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کے فرشتے کتنا اس بندے کو اپنی رحمتوں کی، اپنی دعاؤں کی جو ہے وہ آغوش میں لے کر پھرتے ہیں۔ اللہ کی کتنی اس بندے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ متوجہ ہے۔ حضرت عمران واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ گزرے، میں یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز محفوظ ہو جائے۔ ہم ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمارا ناز ہے، لیکن ہم اس دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر اس تعلق کو یوں بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی مصیبتوں میں، اپنی مشکلات میں اور سہارے ڈھونڈتے ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس ایک سہارے پہ قائم رہے، ہمیں دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس ایک سہارے کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی تو سارے جو ہے وہ معاملات نکل رہے ہیں۔ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ جب تقسیم انہوں نے کرنا ہے، جب دینا انہوں نے ہے، جب مراد انہوں نے پوری کرنی ہے، جب بانٹنا انہوں نے ہے، تو ہم کسی اور سہارے کی طرف کیوں جائیں؟ ہم کسی اور دربار کو کیوں ڈھونڈیں؟ اولیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کی دعا سے تم پر بارش کا نزول ہوتا ہے، یہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کی دعا سے تمہیں اولاد ملتی ہے، یہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کی دعا سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ جو ابدال ہوتے ہیں ان کی دعا سے قحط بھی پڑتا ہے، ان کی دعا سے بارش نازل ہوتی ہے اور کھیتیاں بھی اگتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس پورے نظام کو
اپنے اولیاء میں سے ایک ابدال کے ذمہ کر رکھا. تو ابدال سے اوپر جو ہے وہ پھر اقطاب کی باری آتی ہے، ان سے اوپر غوث کی باری آتی ہے، ان سے بڑے مرتبے والے غوث الاعظم ہوتے ہیں، ان سے بڑے مرتبے والے شہداء ہوتے ہیں، ان سے بڑے مرتبے والے صدیق ہوتے ہیں، ان سے بڑے مرتبے والے انبیاء اور رسل ہوتے ہیں، ان سب سے بڑے مرتبے والے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیا کہنے دوں، کیا کہنے دوں. بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ جس چیز کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، رزق کے پیچھے جاتے ہیں، سہارا ڈھونڈتے ہیں، اولاد کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، دشمنوں سے پناہ جو ہے وہ طلب کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارا نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چوتھے درجے کے غلام کے ذمہ اللہ نے لگایا. اور ان سے بڑے مرتبے ہیں اغواص کے، ان سے بڑے مرتبے ہیں اقطاب کے، وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لیتے ہیں، ان سارے بزرگوں کی توجہات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. جب ہم اس بڑی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. حضرت عمران واسطی کی میں بات سنانے لگا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں رہائش پذیر تھا، تو میرے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ میں مدینہ شریف کے سفر پہ نکلوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر وہاں پر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کروں. فرماتے ہیں کہ میں مدینہ مکہ شریف سے سفر کے لیے نکلا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ گاڑیوں کے سفر جو ہیں یہ تو آپ شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے زمانوں میں پیدل سفر ہوتے تھے اور انتہائی مشکل جو ہے وہ سفر ہوتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں سفر کے لیے نکل پڑا. راستے میں تھا بھی اکیلا، تو جو میں نے ذات راہ جو ہے وہ اکٹھا کیا آہستہ آہستہ کرتے وہ بھی ختم ہوتا گیا. حالت یہ ہے کہ میں ایک صحرا میں پہنچا جاؤں اور اس صحرا میں میرے پاس کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، اور میں ڈھونڈنے لگ پڑا کہ مجھے کہیں سے کوئی چشمہ نظر آئے، کہیں کوئی درخت نظر آئے جس کے سائے میں پناہ لے لوں، کہیں کوئی چشمہ نظر آئے جس سے میں جو ہے وہ پیاس اپنی بجھا سکوں. لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی تھی، کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آیا، کوئی ایسا وسیلہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی ایسا گھر نظر نہیں آتا تھا جو مجھے پناہ دے سکے. اور میں پیاسا جو ہے وہ اس صحرا میں بھٹک رہا تھا. پھر فرماتے ہیں ایک لمحہ ایسی کیفیت آ گئی کہ میں نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ عمران آپ جو ہے نا تمہارا آخری وقت آ گیا، اب اس پیاس کے ہاتھوں تم نے مر جانا ہے. نہ اس صحرا میں کوئی چشمہ ملنا ہے، نہ اس صحرا میں کوئی تمہارا سہارا جو ہے وہ تمہیں نظر آنا ہے. راستہ تم بھٹک گئے ہو، سامان تمہارے پاس ختم ہے، گرمی جو ہے وہ بلا کی ہے، اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ آپ سوائے موت کے شاید کسی اور سے چھٹکارا نہ ملے. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ تھا، آپ کی بارگاہ میں آنے کا ارادہ تھا اور میں یہاں پیاسا مر جاؤں. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ کیفیت اٹھی، یہ دعا اٹھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا. میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک مسافر آ رہا ہے گھوڑے پہ سوار، وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے پاس آیا. تو فرماتے ہیں جو پہلی کیفیت تھی اس نے مجھے حیران کر دیا کہ جو مسافر میرے پاس آیا تھا اس کا گھوڑا سبز رنگ کا تھا، اس کا لباس سبز رنگ کا تھا، اس نے جو سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا وہ سبز رنگ کا تھا. پھر اس نے اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں ایک گلاس تھاما اور میں نے دیکھا کہ وہ جو گلاس تھا وہ سبز رنگ کا تھا. اور پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پیاس لگی ہے پانی پی لو. فرماتے ہیں جب میں نے اس گلاس کو اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے منہ کے قریب لانا کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں جو پانی ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہے. فرماتے ہیں مجھے اس وقت تو کسی اور سوال کی یا کچھ اور پوچھنے کی وہ
معاملہ ہی نہیں تھا، پیاس ہی لگی ہوئی تھی، میں نے جو ہی پانی کو دیکھا اس کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، وہ ایسا شیریں پانی، ایسا ٹھنڈا، ایسا خوبصورت، ایسا شربت کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا نہ سنا نہ اس کی لذت محسوس کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں وہ پانی پی چکا، پیاس اپنی بجھا چکا، تو میں نے اس سوار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں پیاسا جو ہے وہ یہاں پہ تڑپ رہا ہوں، اور تم یہ پانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ باقی باتیں سوال جو ہے وہ چھوڑو، تم جس سفر پہ جا رہے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنا نا، جب جاریوں کے سامنے کھڑے ہوگے، اپنا سلام پیش کر کے، اپنے اہل خانہ کا سلام پیش کر کے فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ جنت کا فرشتہ رضوان آپ کو سلام عرض کرنا۔ کہ غلام مصطفیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی طلب مضبوط رکھتا ہے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی اپنے غلام پہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کسی معاملے میں ہم گھر جاتے ہیں، وہ شاید ہمارے دل کا امتحان ہوتا ہے، شاید ہماری محبتوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی محبتوں کو اس نہج میں لا ہی نہیں سکتے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مالک جو ہے وہ کوئلے جلا کر اس پر مجھے لٹا دیا کرتا تھا، اور اس کوئلے پر لیٹنے کے بعد میرا گوشت جلتا تھا، میری گوشت کی چربی جو ہے وہ پگھلتی تھی، ان کوئلوں پر گر کر وہ کوئلے اس چربی کے پگھلنے سے جو ہے وہ جب بجھ جایا کرتے تھے، تب میرا مالک مجھے ان کوئلوں سے اٹھاتا تھا، اور میں پھر بھی یہی کہتا تھا میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر دیا۔ ہمارا تو امتحان ہی نہیں ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں جو ہے وہ اپنی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی محبت میں ثابت قدم رہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق میں ثابت قدم رہیں، تو پھر وہ معاملہ ہوتا ہے جو حضرت عمران کے ساتھ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام پہ نگاہ بھی رکھی۔ آپ جانتے تھے کہ میرا غلام میری ملاقات کے لیے سفر پہ نکلا ہوا ہے، لیکن جب پیاس کا معاملہ ہوا تو آپ نے اللہ نے ان کا امتحان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا امتحان لیا، اور جب ضرورت پڑی کہ اب دیکھا کہ اس کو جو ہے وہ موت کی کیفیت طاری ہونے والی ہے، تو پھر کوئی عام شخص کسی عام چشمے کا پانی نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے چشموں سے جنت کے فرشتے رضوان کو لے کر بھیجا کہ میرے غلام کی جا کر پیاس دوستان گرامی، ہم خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا، آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہمیں شرف بخشا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی کے جتنا بھی لمحات گزاریں ان میں ہماری زیادہ توجہ، زیادہ طلب اسی بات پر ہو کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر سکیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچائیں۔ ہم اس تصور کے ساتھ اگر جینا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے خود احتسابی ختم کر دی، ہم نے خود احتسابی ختم کر دی، ہم اس تصور کے ساتھ زندہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ زندہ ہی نہیں ہوتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر ہم اس تصور کو اپنے اندر مضبوط کر لیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے نامہ اعمال جو ہے وہ ہر جمعرات کو مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور میرے کریم فرماتے ہیں جو تم برائیاں کرتے ہو ان پہ میں اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کیسے کریم ہے وہ، اس جہان میں رہ کر بھی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، وہ اس جہان میں پہنچ کر بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے رہتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کسی کا کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے، کوئی بھی خطا کرتے ہوئے، کوئی بھی برا کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر جگہ پہ حاضر ہے، ہر
جن کے ساتھ ہم عشق کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جب ہمارا یہ عمل جمعرات کے روز پیش ہوگا، کسی اور دن تو جا کر حساب نہیں ہونا، ہر ہفتے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے ہر ہفتے کا عمل پیش ہونا۔ اب جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے یہ ہماری بدعمالیاں پہنچتی ہوں گی تو ہمارے کریم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک بھی نہ پڑھیں، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی نہ لیں، ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی نہ کریں، اور اس کے ساتھ برائیوں کے ساتھ بدکاریوں کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی دیں، اور پھر یہ تمنا بھی رکھیں، یہ امید بھی رکھیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دستگیری بھی فرمائیں گے، ہماری شفاعت بھی فرمائیں گے۔ کریم آقا تو بڑے کرم نواز ہیں، وہ تو پھر بھی اپنی امت پہ احسان فرمائیں گے۔ ہم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر ان کی بارگاہ میں چلے جائیں، انہوں نے تو کرم فرمانا ہے، لیکن غلام کے دل میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی تو یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت رکھیں، اس تعلق کو مضبوط رکھیں کہ ہم اپنے کریم کو جتنی کرم نوازی وہ ہم پہ کرتے ہیں، ہم بھی انہیں خوشیاں سے، ہم بھی انہیں جو ہے وہ اچھے اعمال کے تحفے ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ہم بھی نیکیوں کے خزانے جو ہے وہ اکٹھے کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز آپ فرماتے ہیں کہ جب جو تمہارے برے اعمال ہوتے ہیں ہمارا اچھا عمل ہوتا ہے، اس پہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ جب ہمارا اچھا عمل، ہماری نماز، ہمارا دوستوں کے ساتھ برتاؤ، ہمارا غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمارا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہمارا اپنے رشتہ داروں کی دوستوں کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن سے ہمارے کریم آقا خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں، آپ سنتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعلق توڑا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ صحابی جو ہیں ان کا ایک پاؤں مسجد نبی شریف کے اندر جاتا ہے، ایک پاؤں باہر رہتا ہے، وہ وہیں سے واپس لوٹتے ہیں، وہیں سے واپس لوٹے۔ ان کی خالہ ان کے ساتھ ناراض تھی، ان کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے خالہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا ہوں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس پر اس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو میری خالہ مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ تو ان کی خالہ نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کہنے لگی کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے تو جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ وہ پھر وہاں سے لوٹے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے کریم جانتے تو سب کچھ ہیں، لیکن پھر ان سے سوال کیا کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا تم مسجد نبی شریف کے دروازے پر آئے، ایک قدم تم نے اندر رکھا، اسی وقت تم جو ہے وہ واپس لوٹ گئے اور پھر اب دوبارہ واپس آ رہے ہو، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ پر میری خالہ ناراض تھی، اس میں غلطی بھی میری نہیں تھی، غلطی بھی ان کی تھی اور وہ اس پر بڑی ہونے کی حیثیت سے ناراض بھی تھی، لیکن جب میں نے آپ کا یہ فرمان سنا تو آپ کو خوشی دینے کے لیے کریم آقا میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے خود جا کر ان سے معافی مانگی اور ان کو راضی کر کے آ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق قائم ہونا چاہیے، مجھے اور دنیا نہیں چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان عالیہ چورا شریف، سبحان۔ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اس محفل میں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کو سمیٹنے کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اندر کو اچھا کریں، اپنے اندر کو اجلا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشیاں دیں۔
جتنا ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے اتنا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ہمیں کسی اور معاملات کی، کسی بڑے وظائف کی، کوئی اور معاملات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقط اللہ کے رسول کو راضی کریں تو ہمارے سارے معاملات درست ہو سکتے ہیں. ہم پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، ہمارے گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ کریم کی امان بھی ہمیں حاصل ہوگی. ہمارے گھر سے بیماریوں اور تکلیفوں کا بھی جو ہے وہ کلا کما ہوگا. ہمارے جو معاملات خراب ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. ایک شخص تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے نہیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے والے نہیں ہیں. لیکن ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ توفیق بخشی ہے، اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب و احترام سیکھ لیں، تو اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو بھی سنوار سکتے ہیں، ہمارے گھروں کو بھی سنوار سکتے ہیں. دیکھو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا ادب کیا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ اس نیت سے گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے بھی وضو کیا، پہلے آپ کو وضو کرایا تھے، وضو کر کے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو میں آ کر تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ بازو پیچھے کیا اور مجھے اپنے ساتھ کھڑا کیا. اب ساتھ کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ عبداللہ بن عباس کی نیت یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز میں ہاتھ کیسے باندھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، ہاتھ کیسے رکھتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں وہ کیا کیا تلاوت کرتے ہیں. تو جب وہ اس نیت سے آئے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے ساتھ کھڑا ہو تاکہ میری نماز کی کیفیت کو صحیح دیکھ سکے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑا کیا. جب انہوں نے دوبارہ ہاتھ باندھے میں پھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ میرا بازو پکڑا، پھر مجھے اپنے برابر کھڑا کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو ہے کے لیے دوبارہ ہاتھ باندھے میں پھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو کریم آقا مجھ سے پوچھنے لگے کہ اے عبداللہ، میں تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کر رہا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے وہ میرا حکم نہیں مان رہے تھے اور جو ہے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ رسولوں کے سردار کی برابری میں کھڑا ہو جائے. آپ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے ادب کا یہ کلمہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا علم نصیب فرما، اس کے سینے کو کھول دے، اس کے سینے کو دین کا علم نصیب فرما دے. اور پھر صحابہ کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بالخصوص قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے عبداللہ بن عباس کے دروازے پہ حاضر ہوئے. تو جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت مضبوط کر لیں، آپ سے آپ کے ذکر کے ساتھ، آپ کی یاد کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لیں، تو یہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کریم کی رحمت، اللہ کریم کی برکات جو ہے وہ ہم سے دور رہے. ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اتنا اللہ جو ہے وہ ہم پہ راضی ہوتا ہے، اتنا ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتوں کی بہاریں آتی ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.